قرآن مجھے اس لیے وحی کیا گیا اس کے ذریعے میں تمہیں بھی تبلیغ کروں اور جس تک پہنچ جائے وہ بھی اس کے ذریعے تبلیغ کرے. یہ آپ مجھے یہ نہ بتائیں کہ فلاں بزرگ فرماتے ہیں، فلاں مفتی صاحب کا فتویٰ ہے. مجھے بتائیں اللہ اور اس کا رسول کیا کہتا ہے. ان کے جو قرآن کی تلاوتیں ہیں تو صحابہ کو شرمندہ کر دیں جو کچھ انہوں نے قرآن کے ساتھ تلاوتیں کی ہیں. تو قرآن اللہ کی رسی، قرآن ہدایت کے لیے، قرآن جو ہے وہ گمراہی سے بچنے کے لیے قرآن کو پکڑنا، سب کچھ چیز تانا بانا ہے ہی قرآن کے گرد ہے. قرآن کو پس پش ڈال دیا. تو مسلمانوں کی پستی کی ایک وجہ ون لائن میں اگر بیان کی جائے تو وہ یہ ہے کہ مسلمانوں نے قرآن کو پیٹھ کے پیچھے ڈالا. بس صرف ترجمے سے کبھی قرآن کو مت پڑھیے گا، آپ ہدایت کی طرف نہیں آئیں گے بلکہ گمراہی کی طرف چلے جائیں گے. لیکن جی اس سے جہاں فائدہ ہے بغیر استاد کے، عام بندہ جب قرآن کا ترجمہ اٹھا کے اس میں غور و خوض شروع کرے گا یہ گمراہی کا دروازہ کھلے گا. سلامتی ہے، سلامتی ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علی بھائی، مسلمانوں کی پستی کی وجہ صرف ایک جملے میں کیا ہو سکتی ہے؟ قرآن سے دوری. بس صحیح مسلم میں حدیث ہے، حضرت عمر کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کو میں نے خود ممبر پہ یہ بات کہتے ہوئے سنی تھی کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کی وجہ سے لوگوں کو عروج دے گا، قوموں کو، اور اس کتاب کی وجہ سے زوال دے گا. کتاب کو چھوڑنا سورہ فرقان میں آتا ہے نا کہ آیت نمبر 30 میں کہ قیامت دن نبی علیہ السلام شکایت کریں گے، وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے اللہ میری قوم نے قرآن کو پشت کے پیچھے ڈال دیا. تو قرآن سے دوری اصل وجہ ہے. اسی کو ڈاکٹر اقبال نے شعر میں کہا ہے نا، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. قرآن کو چھوڑنے کا مطلب یہ نہیں کہ قرآن کی تلاوت چھوڑ دی ہے. قرآن کی تلاوت تو ماشاءاللہ یہ اتنی کر رہے ہیں جتنی صحابہ نے بھی نہیں کی ہوئی. ظاہر ہے صحابہ کرام کی اگر کوئی بیوی مرتی تھی تو وہ 40 دن تک سپارے لے کے تو بندے نہیں بٹھائے ہوتے تھے نا. ٹھیک ہے، ان کے جو قرآن کی تلاوتیں ہیں تو صحابہ کو شرمندہ کر دیں جو کچھ انہوں نے قرآن کے ساتھ تلاوتیں کی ہیں. قرآن کو چھوڑنے کا مطلب ہے اس کی تعلیمات کو پس پش ڈال دیا. حالانکہ قرآن پاک میں کیا تھا، وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ. اے نبی فرما دو قرآن مجھے اس لیے وحی کیا گیا اس کے ذریعے میں تمہیں بھی تبلیغ کروں اور جس تک پہنچ جائے وہ بھی اس کے ذریعے تبلیغ کرے. ہم نے مردے بخشوانے کا ذریعہ بنا لیا اسے. حالانکہ اس طریقے سے کوئی بخشش نہیں ہونی ہے جب تک ایک بندے نے پوری زندگی قرآن کھول کے نہیں پڑھا اس میں لکھا کیا ہوا ہے. اس کے مرنے پہ آپ 40 حافظ قرآن لا کے اس پہ سپارے پڑھواتے رہیں گے تو اسے کیا فائدہ ہونا ہے. تو مسلمانوں کی پستی کی ایک وجہ ون لائن میں اگر بیان کی جائے تو وہ یہ ہے کہ مسلمانوں نے قرآن کو پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا. بس قرآن کو چھوڑ. آج قرآن کو پکڑ لیں اور جو غدیر خم پہ حدیث ہے صحیح مسلم میں اوپر تلے 4 حدیثیں ہیں 6225 سے 6228 تک. اپنی وفات سے تقریباً 2-2.5 مہینے پہلے خطبہ دیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. فرمایا آگاہ ہو جاؤ میں بھی ایک انسان ہوں، قریب ہے کہ اللہ کا قاصد یعنی موت کا فرشتہ میرے پاس آئے اور میں اس کی دعوت کو قبول کر لوں. میں اپنے بعد تم میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں بھاری. ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے، اس میں ہدایت ہے، اس میں نور ہے. یہ اللہ کی رسی ہے، جو اس کو پکڑے گا ہدایت پہ ہوگا، جو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا. تو یہ آپ علیہ السلام خود فرما رہے ہیں اللہ کی رسی وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اور دوسری چیز میرے اہل بیت ہیں، ان کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا. تو قرآن اللہ کی رسی، قرآن ہدایت کے لیے، قرآن جو ہے وہ گمراہی سے بچنے کے لیے قرآن کو پکڑنا، سب کچھ چیز تانا بانا ہے ہی قرآن کے گرد ہے. قرآن کو پس پش ڈال دیا تو ون لائن جرم مسلمانوں کا، اور یہ جرم اجتماعی جرم ہے. اور یہ یہاں تک جرم رہتا نا کہ قرآن کو چھوڑ دیا تب بھی میں کہتا ہے چلو یار کوئی اتنا بڑا جرم نہیں ہے. الٹا یہ کہنا شروع کر دیا قرآن و حدیث ڈائریکٹ نہ پڑھو گمراہ ہو جاؤ گے. ایک ہی کہتی ہیں کہ میں دن میں سورہ یاسین پڑھا کرتی تھی، رات کو سورہ ملک پڑھتی تھی. تو کسی نے کہا کہ کیوں پڑھتی ہیں آپ، قرآن کو ترجمے کے ساتھ کیوں نہیں پڑھتی ہیں؟ تو میں نے پھر ان صورتوں کو پڑھنا چھوڑ دیا اور قرآن کو ترجمے سے پڑھنا شروع کیا جس کی مجھے برکات حاصل ہوئیں. دیکھیں ترجمے اور تفسیر کے ساتھ قرآن پاک پڑھنے کی تو ہم بھی آپ کو بہت زیادہ ترغیب دیتے ہیں. ان صاحب نے کہا آپ ترجمے سے پڑھیں، میں کہتا ہوں صرف ترجمے سے کبھی قرآن کو مت پڑھیے گا، آپ ہدایت کی طرف نہیں آئیں گی بلکہ گمراہی کی طرف چلی جائیں گی. کیونکہ صرف ترجمے سے اللہ تبارک و تعالی کا صحیح مقصود یا صحیح مقصد سمجھ میں آ جائے ایسا نہیں ہو سکتا. لیکن جی اس سے جہاں فائدہ ہے بغیر استاد کے نقصان بھی ہے. جی بالکل حضرت علماء کرام ہی اسی کا خاصہ ہیں الحمدللہ. تمام کے تمام علماء تمام مکاتب فکر کے، اس میں حضرت تقی عثمانی صاحب ہوں، مفتی منیب الرحمان صاحب ہوں، یا اس کے علاوہ علامہ حسن رضوی صاحب ہوں،
امام کعبہ سے میری 3 1-on-1 ملاقاتیں ہو چکی ہیں، ان تک سے لے کے سعودی عرب کے تمام علماء کو دکھا کے وہ سرٹیفکیٹ بھی موجود ہے۔ میرے خیال میں کہ جو آپ کی سمجھنے کے لیے ضروری ہے، جی بالکل، بغیر استاد وہ کے اس تو کا نقصان وہ بھی تو ہم محمد لقمان کرک سے میں رمضان المبارک میں قرآن ترجمہ کے ساتھ پڑھنا چاہتا ہوں، آپ رہنمائی فرمائیں کہ کس مترجم کی تلاوت کروں؟ شکریہ۔ بالکل کسی مترجم کی تلاوت آپ نے نہیں کرنی، یہ بات یاد رکھیں۔ عام بندہ جب قرآن کا ترجمہ اٹھا کے اس میں غور و خوض شروع کرے گا، یہ گمراہی کا دروازہ کھلے گا۔ میری جان من، قرآن کریم اتنا لاوارث نہیں ہے کہ آپ اس کو بغیر قرآن کے ماہر کے پڑھنا شروع کر دیں۔ سر کوئی یہودی آپ کو آ کے ممبر پہ کہے نا قرآن و حدیث ڈائریکٹ نہ پڑھو گمراہ ہو جاؤ گے، ہم کہیں گے اللہ کا دشمن ہے اس لیے ہمیں کہہ رہا ہے، لیکن مسلمان نما یہودی نما مسلمان ممبر پہ چڑھ کے آپ کو کہتا ہے قرآن ڈائریکٹ نہیں پڑھنا، اور پھر آپ کو اوٹ پٹانگ مثالیں دے گا، جی وہ دیکھیں جی وہ دوائی لینے کے لیے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں۔ سر قرآن پڑھنے کے لیے آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ قرآن پڑھاتے نہیں ہیں نا، آپ قرآن کیا پڑھاتے ہیں، نہ اس کا ترجمہ پڑھاتے ہیں، آپ بزرگوں کی تفسیر تھما دیتے ہیں۔ قرآن پڑھائیں نا، کیا لکھا ہوا ہے قرآن کس منہ سے پڑھائیں گے؟ قرآن میں تو پہلے صفحے پہ آ رہا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور انہوں نے روزانہ یا علی مدد کا نعرہ لگانا ہے، یہ کس طرح پڑھائیں آپ کو ایاک نعبد و ایاک نستعین؟ قرآن میں تو جگہ جگہ آتا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، تو ظاہر ہے جو بار بار یہ پڑھے گا وہ تو بار بار یہ کہے گا نا کہ آپ مجھے یہ نہ بتائیں کہ فلاں بزرگ فرماتے ہیں، فلاں مفتی صاحب کا فتویٰ ہے، مجھے بتائیں اللہ اور اس کا رسول کیا کہتا ہے، تو دماغ خراب ہو جائے گا۔ اچھا ہے سیانے جی، انہوں نے پتہ ہے کہ یہ کام خراب ہو جانا ہے، کر رہے ویسے ٹھیک ہو تسی، دنیاوی اعتبار سے بالکل ٹھیک کر رہے ہیں کہ قرآن حدیث پڑھنے سے بندہ ان کے مسلک پہ نہیں رہے گا، آپ مسلمان بن جائے گا، ان کے مسلک کا بندہ نہیں بنے گا، بندے کا پتر بن جائے گا، علمی کتابی ہو جائے گا۔ ٹھیک ہو گیا، بس زیادہ نہیں نا شعر، وہ کہتے ہیں جی بار بار پڑھتا ہے۔ سر تو پتہ نہیں ہے، اصل میں اس معاشرے میں جو بندہ بھی کتاب و سنت کی بات کرے اس پہ پہلا انہوں نے فتویٰ لگانا ہوتا ہے کہ یہ کوئی نیا فرقہ لانچ ہو گیا، یہ وابی ہو گیا، یہ فلاں ہے، تو اس لیے ہم خود اعلان کر رہے ہیں۔ کوئی وابی تو کبھی نہیں کہے گا میں وابی نہیں ہوں، کہ نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی، نہ میں وابی ہوں نہ بابوں کا ماننے والا، بابوں کا دفاع کرنے والا بابی ہوں۔ یہ بابی میں نے ٹرم ڈیوائز کی ہے، ان کے بزرگوں نے صرف ایک ٹرم ڈیوائز کی تھی نا، وابی، تو اپنے لیے وہ ٹرم ڈیوائز کرنا بھول گئے تھے۔ ٹھیک ہوگا جی، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے ہی محو کر دے، ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیرا، احسن الجزاء۔